اور اس لڑکی میں اس قدر سکون تھا کہ وہ پل بھر میں ہی پرسکون ہوتا خود کو نیند کے حوالے کر گیا۔ وہ پوری رات کا جاگا ہوا تھا، رو رو کر آنکھیں بھی سرخی میں نہائی ہوئی تھی، اور اب جب سکون ملا تو وہ کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پہلو میں من پسند عورت ہو تو سکون تو ویسے ہی آ جاتا ہے، اور اس کی نازک ہرنی صرف اس کی من پسند عورت نہیں تھی بلکہ اس کی جان سلطان تھی۔ ستارہ نے تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، اور اس کے چہرے پر اس قدر سکون دیکھ کر ستارہ کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا پاگل دیوانہ! بے ساختہ ہی وہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے کو چومنے لگی۔ اس کی باہوں میں لیٹا ہوا شخص اس کی تکلیفوں پر اس سے پہلے مر جاتا ہے، وہ جانتی تھی، اور وہ کس اذیت سے گزرا ہوگا کہ اس کے پہلو میں لیٹتے ہی وہ سکون سے سو گیا۔ بڑے خمار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ بار بار اس کے بالوں کو چومتی، اس کے ماتھے کو چومتی، اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتی، خاموش لفظوں میں اس سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ستارہ اس کے پہلو میں لیٹی تھی، اس کے بالوں میں بڑی محبت سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ جب سلطان کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ایک دم سے ستارہ کا جی چاہا کہ وہ اسے ویسے ہی اپنے اوپر لٹا لے جس طرح سلطان اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسے اپنے سینے پر لٹاتا ہے، مگر وہ اس کنڈیشن میں ہی کہاں تھی۔ لیکن یہ بھی شکر تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ آج پہلی بار سلطان ستارہ کے سینے سے لگا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ہی اس نازک اندام کو اپنی باہوں میں بھرتا تھا، اور آج اس کی باہوں میں اس قدر سکون ملا کہ وہ خود کو نیند کے حوالے کر گیا۔ جی بھر کے پیار آ رہا تھا اسے اپنے سلطان پر۔ وہ ہاتھ جو اس نے ستارہ کے پیٹ پر رکھا ہوا تھا، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی بڑی محبت سے اسے سہلا رہی تھی، اور پھر وال کلاک کی طرف نظر گھما کر دیکھا جو رات کے 12:30 بجا رہا تھا۔ نیند تو ستارہ کو نہیں آ رہی تھی، مگر وہ بڑے آرام سے بڑے سکون سے لیٹی رہی، لیٹی سلطان کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی تاکہ وہ سکون سے سویا رہے۔ شہریار افندی کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو اس نے بڑے ہی آرام سے گاڑی کا دروازہ کھولا، اور دوسری سائیڈ سے سفیان کی کوٹ نکالتا وہ اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا گیا، جبکہ ایک ہاتھ میں گلاب کا بوکے اور پیزا پکڑا ہوا تھا۔ وہ بڑے احتیاط سے اور بڑے آرام سے چل رہا تھا کہ کہیں سفیان اٹھ نہ جائے۔ حویلی میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا کیونکہ رات کا 1 بج گیا تھا۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، تو شہریار نے کسی کو بھی اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اور اپنے معصوم فرشتے کو آج وہ اپنے کمرے میں ہی سلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو پری جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کر رہی تھی، نیند اس قدر اس پر سوار ہوئی کہ وہ وہیں اوندھے منہ گرتی سوئی پڑی تھی۔ شہریار نے بڑے آرام سے سفیان کی کوٹ کو سامنے پڑے صوفہ کم بیڈ پر رکھا، اور بڑی نرمی سے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ پیزا اور گلاب کا بوکے وہ سائیڈ ٹیبل پر رکھتا اپنی پری کی طرف متوجہ ہوا، جو آف شولڈر پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں بالکل ایک پری ہی لگ رہی تھی۔ بال بکھر کر اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ شہریار اس کے قریب بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کرتا وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جب ایک دم سے اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اسے بری طرح ڈانٹ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن سلطان اور ستارہ کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اسے پریسے کو اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، بلکہ پیار سے سمجھانا چاہیے تھا۔ اسے بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ پری میری جان، اٹھو،
شہری نے بڑے پیار سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، اور اس کی ایک دفعہ پکارنے پر ہی پری ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مدی مدی آنکھیں کھولے وہ سامنے بیٹھے اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی مجھے، پریسے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ کوئی بات نہیں میری جان، کھانا کھا لو پھر آرام سے سو جانا۔ شہری اس کے تھوڑا سا اور قریب ہوتا اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، اور پریسے جو صبح سے ہی بے چین اور الجھی الجھی سی پھر رہی تھی، اس کے سینے سے لگتے ہی وہ ایک دم سے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ کچھ لمحے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، اور پھر تھوڑا سا خود سے دور کرتا سائیڈ ٹیبل پر پڑا گلاب کے پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ محبت باش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، بلکہ اپنی پیاری سی پری کو پیار سے سمجھانا چاہیے تھا، اور یار واقعی میں شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، پلیز مجھے معاف کر دو پری سے۔ شہریار پھول اس کی طرف بڑھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ پلیز سوری نہ بولیں، آپ میرے شوہر ہیں، میرے مجازی خدا ہیں، اور مجھے بالکل بھی آپ کی بات کا برا نہیں لگا، اور ویسے بھی غلطی میری تھی نا، مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بات کرتی پری سے آنکھوں میں نمی لے آئی، اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر شہریار کا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اسے بغیر کسی وجہ کے اتنی بری طرح ڈانٹ دیا ہے۔ اس معصوم کو تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ غلطی ضرور ہوئی تھی اس سے کہ وہ سب کے سامنے پوچھ بیٹھی تھی۔ اچھا پلیز میری جان، رونا تو بند کرو، مجھے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ شہریار نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور ایک دم سے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اس کی زلفوں کو چومتا، اس کی کمر کو سہلاتا، وہ اس سے بڑی ہی محبت سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شہریار، پری سے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتی شدت سے اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میری جان، شہریار نے بھی اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو بھول جاؤ سب کچھ اور ریلیکس ہو جاؤ، یہ دیکھو میں تمہارا فیوریٹ پیزا لے کر آیا ہوں۔ کچھ نہیں کھایا نا تم نے ابھی تک؟ شہری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ فوراً ہی نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو آ جاؤ مل کر پیزا کھاتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے بالوں کو سنوارتا، اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا، اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا۔ وہ معصوم سی پری روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سلطان بھائی اور بھابھی بالکل بھی تم سے ناراض نہیں ہیں، بس آئندہ خیال رکھنا۔ شہری نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ فوراً ہی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویسے یہ روئی ہوئی آنکھیں بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں تمہاری، شہریار نے شرارت سے کہا تو پری سے معصومیت سے بولی، آپ کو اتنی اچھی لگتی ہیں میری روئی ہوئی آنکھیں؟ ہاں اچھی تو لگ رہی ہیں، مگر روئی ہوئی آنکھوں سے زیادہ مجھے تمہارا خوشی سے کھلتا ہوا چہرہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا باتیں چھوڑو اور پیزا کھا لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، شہری نے پیزا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ پریسے نے پیزا کھول کر دیکھا تو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم سے خوشی آ گئی تھی، کیونکہ اسے باربیکیو پیزا بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور شہریار اس کی پسند کے مطابق اس کا فیوریٹ پیزا ہی لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی بڑے ہی مزے لے لے کر پیزا کھا رہی تھی، اور شہریار بس ایک ہی سلائس ہاتھ میں پکڑے اس کے چہرے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہا تھا۔ دونوں نے مل کر پیزا کھایا اور کچھ دیر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔
سفیان آج ہمارے ساتھ ہی سوئے گا۔ شہری نے پریسے کو بتایا تو وہ ایک دم سے خوش ہو گئی، کیونکہ بچے اسے بھی بہت ہی پیارے لگتے تھے، اور سفیان تو تھا ہی بہت ہی پیارا بچہ۔ میں سفیان کو پیار کر لوں؟ پریسے نے شہریار کی طرف دیکھتے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جب شہریار اس کے پیٹ کے گرد اپنی بازو کا حصار تنگ کرتا اسے اپنی گود میں ایڈجسٹ کر گیا۔ ابھی پیار کرنے کا ٹائم میرا ہے، سفیان کو تم صبح پیار کر لینا، ابھی تھوڑا سا پیار مجھے کر لو، مجھے تمہارے پیار کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے گھنے بالوں کو اس کے کندھے کے ایک سائڈ پر کرتا وہ اس کی بیک گردن کو چومتا بڑے خمار بھرے انداز میں بولا، اور اس کے لبوں کا لمس اپنی بیک گردن پر محسوس کرتی پریسے کی دھڑکنیں ایک دم سے بے ترتیب ہوئیں۔ شہری اس کی بیک گردن کو جگہ جگہ سے چومتا اپنے ہاتھوں سے اس کی نائٹ ڈریس کے بٹن کھولنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس نازک سی پری کو شرٹ لیس کرتا ریموٹ سے کمرے کی لائٹ ڈم کر گیا۔ شہری نے مکمل لائٹ آف نہیں کی تھی بلکہ صرف ڈم ہی کی تھی تاکہ سفیان نہ ڈر جائے۔ ابھی تو وہ صوفہ کم بیڈ پر ہی اپنی کوٹ میں سویا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اسے بیڈ پر لے آئے گا۔ یہ سوچتا وہ پریسے کی زلفوں سے کھیلتا ایک دم سے اسے اپنی طرف موو کرتا اسے اپنی گود میں اچھے سے ایڈجسٹ کر گیا۔ شہری وہ سفیان جاگ جائے گا، پریسے نے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے بیچ میں کہا، مگر شہریار نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بڑے ہی خمار سے اس کی برا کی ہک کھولتا وہ اس نازک پردے کو اس کے نازک جسم سے جدا کر گیا۔ شہری کی اس حرکت پر پریسے کی سانسیں مزید بے ترتیب ہوئیں، اور شہری کے ہونٹوں کا لمس اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتی وہ بے ساختہ ہی اس کے کندھوں کو تھامتی گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس ظالم انسان نے نہ ہونٹوں کو چھوا تھا اور نہ ہی کہیں اور اپنی محبت کی مہر ضبط کی تھی، بلکہ سیدھا ہی اس کے نشیب و فراز پر وار کرتا وہ اس کی سانسیں تنگ کرنے لگا۔ پریسے جو اس کے کندھے کو تھامے ہوئے تھی، بے ساختہ ہی اس کی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں جاتی اسے محبت سے سہلانے لگی، کیونکہ شہریار کا محبت بھرا لمس اسے سکون دے رہا تھا، اور اس سے کئی زیادہ محبت شہریار اس کے نشیب و فراز پر لٹاتا اس کی آہیں کمرے میں بلند کرنے لگا۔ وہ بڑی ہی شدت سے اس کی نازک دھڑکنوں پر اپنے ہونٹوں کا وار کر رہا تھا کہ پریسے باقاعدہ اس کی باہوں میں مچلنے لگی، سسکنے لگی۔ جی بھر کے اس نازک دھڑکنوں سے سیراب ہوتا وہ پریسے کو بڑی ہی نرمی سے بیڈ پر لٹا گیا، جبکہ اس نازک سی پری کی سانسیں اس قدر بے ترتیب تھیں، دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی سانسوں کے ساتھ اس کی اٹھتی گرتی دھڑکنیں شہریار کو مزید پاگل کرنے لگیں۔ نظریں اس کے وجود پر جمائے وہ ایک جھٹکے سے اپنے تن سے شرٹ کو جدا کرتا ایک دفعہ پھر سے اس کا سایہ بنا۔ اس کے نازک گوشوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا وہ اس کے لبوں پر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ وہ جتنی شدت سے اس کے ہونٹوں میں الجھے ہوئے تھے، ہاتھ بھی اتنی ہی شدت سے اس کے نشیب و فراز پر رقص کرتے پریسے کو پوری طرح گھائل کر رہے تھے۔ اس کے نرم ہونٹوں کی مٹھاس اپنے حلق میں اتارتا اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں ضبط کرنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شہریار افندی آج اس نازک سی پری کو کھا ہی جائے گا۔ وہ اتنی شدت سے اس کی گردن پر لو بائٹ کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں میں وہ اپنے جنون سے اس کی سراہی دار سفید گردن کو اپنی محبت کی مہروں سے جامنی کر گیا۔ ہونٹ یہاں سے وہاں رقص کر رہے تھے، مگر مجال ہے کہ ہاتھوں نے ان نرم گوشوں کو چھوڑنے کی جرأت کی ہو۔ شہریار افندی اس کے ہونٹوں کو چومتا اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنی محبت کی مہریں ضبط کرتا ایک دفعہ پھر سے ان نرم گوشوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ ہونٹ اس کی دھڑکنوں میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھ بڑی ہی بے باکی سے اس کے نازک وجود کو چھونے لگے، اور شہریار کا ہاتھ اپنے وجود پر محسوس کرتی پریسے کی تو ایک دم سے سانسیں ہی بند ہونے لگی۔
شہری وہ ایسے نہیں، وہ اسے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہریار افندی نے اس کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرے۔ بڑی نرمی سے اس کے ٹراؤزر کو اس کے بدن سے جدا کرتا، وہ اس کی سانسیں مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جسے پہلے ہی رک رک کر سانسیں آ رہی تھیں، اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر وہ مزید سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور اس کی سہمی ہوئی نظروں پر شہریار ایک آنکھ ونک کرتا، ایک دفعہ پھر سے اس کی دھڑکنوں کا بیری بنا۔ اپنے سخت ہاتھوں سے اس کے نازک وجود میں گستاخیاں کرتا، وہ پریسے کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی، خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ شہریار افندی آج اپنے بے واک لمس سے اس کی جان نکال لینا چاہتا تھا، اور واقعی ہی وہ نکال رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کی نرم سی گستاخیاں جب شدت میں تبدیل ہوئی تو پریسے کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ اتنی شدت سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا کہ پریسے کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ تیز آہوں کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں شہریار کا نام پکارتی، اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، مگر شہریار افندی تو آج الگ ہی موڈ میں تھا۔ اپنے ہاتھوں کے لمس سے جی بھر کے اسے گھائل کرتا، پھر وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی جان نکالنے لگا۔ شہری پلیز یہ نہیں، وہ شرم سے آدھے ادھورے لفظوں میں منمناتے ہوئے بولی، مگر شہریار کہاں سن رہا تھا اس کی کوئی بھی بات۔ وہ تو اس قدر اس کے بدن میں الجھا ہوا تھا کہ اسے نہ تو کوئی چیز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر طرح سے خود کو اور اسے ریلیکس کرتا، وہ ایک جسارت اس کے بدن کا حصہ بنا، تو پریسے کی دبی دبی سی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ پہلے ہی اس کے ہاتھوں اور ہونٹوں کے لمس پر بری طرح گھائل تھی۔ جب شہریار اس کی روح کے آخری حصے تک سماتا، اسے مزید گھائل کرنے لگا۔ کچھ لمحے وہ اس کے وجود کا حصہ بنا رہا، پھر ایک دم سے پری کو الٹا کرتا، وہ اس کی مزید جان نکال لینا چاہتا تھا۔ شہری آپ کیا کر رہے ہیں؟ پریسے نے خود کو واپس موو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جب شہریار کی ایک جذباتوں سے بوجھل آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ پریسے مجھے بالکل بھی تنگ مت کرو، جو کر رہا ہوں کرنے دو مجھے۔ بات کرتا وہ اسی پوزیشن میں اس کے وجود کا حصہ بنا تو ایک چیخ کے ساتھ اس کے آنسو بھی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے لیے یہ پوزیشن بہت ہی تکلیف دہ تھی، اور پھر شہریار اتنی شدت سے اس کے وجود میں سما رہا تھا کہ وہ لذت اور درد کے ملے جلے جذباتوں کے ساتھ آہیں بھرنے لگی۔ اور شہریار، اسے تو اس قدر سکون مل رہا تھا اس پوزیشن میں کہ وہ ایک لمحہ بھی اس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس نئی پوزیشن میں تکلیف کا شکار ہے، مگر وہ اس سے دور ہونے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ اور پھر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ پریسے کی کمر کو سختی سے دبوچے، اپنے وجود کی ساری حدتیں اس نازک وجود میں بھرتا، گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اور پری نے تو آج شکر کیا تھا کہ شہریار نے اس کی جان چھوڑی ہے، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ زندہ نہیں بچے گی۔ شہریار اس سے دور ہوا اور ڈھہ جانے والے انداز میں بستر پر لیٹتا، وہ اس پریوں سے بھی نازک پری کو اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا۔ شہری، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں کیا؟ پریسے نے معصومانہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ دھیما سا مسکراتا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں میرے بیبی، میں تمہیں کیوں ماروں گا بھلا؟ اگر تم مر گئی تو میری جنون خیزیاں کون برداشت کرے گا؟ شہریار نے شرارت سے کہا تو پریسے نے ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر دے مارا۔ یہ جو آپ کر رہے تھے نا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اور وہ اس سے اس پوزیشن کی بات کر رہی تھی جس پوزیشن میں شہریار ابھی ابھی اس کی جان ہلکان کر کے آیا تھا۔ لیکن بیوی، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا ہے، اور کل سے میں اسی پوزیشن میں کروں گا۔ اور یہ سن کر کہ شہریار کل بھی اسی پوزیشن میں کرے گا،
پریسے کی ابھی سے جان ہلکان ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پیار سے سمجھاتی کہ اسے اس پوزیشن میں کتنی تکلیف ہو رہی تھی، ایک ننھی سی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی، اور اس آواز کو سنتے ہی شہریار نے جلدی سے ٹراؤزر پہنا اور اپنے اس ننھے فرشتے کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی نیند پوری کر کے اٹھ بیٹھا تھا۔ شہریار سفیان کی طرف گیا اور پری سے واش روم کا رخ کر گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو شہریار سفیان کو بیڈ پر لٹاتا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور یہ منظر واقعی ہی بہت خوبصورت تھا۔ سفیان اب شہریار کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ پری، جاؤ اس کے لیے فیڈر تیار کر کے لاؤ، شہری نے پریسے سے کہا تو وہ خوشی سے سفیان کے لیے دودھ لینے کچن کا رخ کر گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور چندا کو کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ چندا کا 8 منتھ سٹارٹ ہو گیا تھا اور اس سے صحیح سے لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بار بار کروٹ بدلتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی کیونکہ کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، ٹانگوں میں بے چینی، پیروں میں درد اور سوجن۔ ایک دم سے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ زاوی جو ابھی سویا ہی تھا، چندا کی بے چینی محسوس کرتا وہ فوراً اٹھ گیا۔ کیا بات ہے جان من، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زاوی نے اٹھ کر بیٹھتے چندا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زاوی، کمر میں بہت درد ہے آج، چندا ایک دم سے اپنی کمر کو تھامتے ہوئے بولی۔ تم ایسا کرو، آرام سے لیٹ جاؤ، میں دبا دیتا ہوں تمہیں، زاوی نے اسے سہارا دے کر چندا کو لٹاتے ہوئے کہا۔ ویسے تو چندا بہت بہادر تھی مگر آج درد کچھ زیادہ ہی تھا، یا ستارہ کی پریشانی کی وجہ سے سٹریس لے لیا تھا اس نے۔ زاوی کافی دیر اسے دباتا رہا اور پھر مسٹرڈ آئل کے ساتھ اس کی ٹانگوں کی اور پیروں کی مالش کرتا وہ اپنی جان کو سکون دے رہا تھا۔ زاوی کے دبانے اور مالش کرنے سے ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ چندا بڑے آرام سے سو گئی تھی اور زاوی کافی دیر اسے دباتا رہا۔ رات تقریباً 10:30 بجے کے قریب راشد منان نے گھر میں قدم رکھا تو گھر میں گہرا سناٹا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ جلدی سونے کے عادی تھے اور وہ کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ صوفیہ اپنے کمرے میں تھی اور سیما بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں سلا رہی تھی، اور راشد سیدھا ہی سیما کے کمرے میں گیا تھا کیونکہ اسے اپنے بچوں سے ملنا تھا۔ بچے تو سو چکے تھے مگر سیما ابھی تک جاگ رہی تھی، شاید وہ راشد کا ہی انتظار کر رہی تھی، اور راشد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوشی سی آ گئی۔ بہت دیر کر دی آپ نے آنے میں؟ سیما نے راشد کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس میں مارکیٹ چلا گیا تھا، صوفیہ کے لیے ایک موبائل لینا تھا، اور صوفیہ کا نام سنتے ہی سیما کو وہ سارا منظر یاد آ گیا جو کچھ دیر پہلے کچن میں ہوا تھا۔ چلیں آپ ہاتھ منہ دھو لیں، دھو کر فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی سیما بیڈ سے اٹھی ہی تھی جب راشد نے ایک دم سے پوچھا، سب نے کھانا کھا لیا ہے کیا؟ شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ صوفیہ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ جی ویسے تو سب نے کھا لیا ہے مگر صوفیہ نے نہیں کھایا، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے بھوک نہیں ہے، اور راشد وہ بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ سیما نے راشد کے پہلو میں بیٹھتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، کل آپ واپس چلے جائیں گے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں ادھر جا کر آپ اسے بھول نہ جائیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش تو کی ہے مگر شاید یہ ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ 12 سال آپ نے اسے قید بامشقت دی ہے، وہ اس سے نہیں گھبرائی، مگر اب آپ کے قریب آ کر وہ آپ سے دور جانے سے گھبرا رہی ہے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ وہ کچھ بھی غلط نہ سوچے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا کریں آپ اس کے کمرے میں جائیں، میں کھانا گرم کر کے وہیں لے آتی ہوں، آپ اس کے ساتھ کھانا کھا لیں، اسے اچھا لگے گا۔ اور پھر اس نے بھی تو کھانا نہیں کھایا، مجھے اس کی حالت پر ترس آ رہا ہے راشد، اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو شاید اب تک زندہ نہ رہتی، مگر صوفیہ بہت ہی صبر والی، بہت ہمت والی ہے۔ آپ جائیں اس کے کمرے میں، اس کا خیال رکھیں، اسے تسلی دیں، اسے سمجھائیں کہ آپ اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتے اور جلد از جلد اسے اپنے پاس بلا لیں گے۔
اس سے پہلے کہ سیما کھانا گرم کرنے کے لیے کچن میں جاتی، راشد نے اس کی کلائی تھامی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تم بہت اچھی ہو سیما، بہت ہی اچھی۔ میں اچھی اس لیے ہوں راشد کیونکہ صوفیہ بہت اچھی ہے، اور آپ بھی اچھے بن کے رہیے گا۔ دونوں بیویوں میں انصاف کریں گے تو ہم بھی بہنوں کی طرح رہیں گی اور آپ کی زندگی کو جنت بنا دیں گی۔ اتنا کہتے ہی سیما اٹھی اور کھانا گرم کرنے کے لیے کچن کا رخ کر گئی۔ راشد نے اپنے دونوں بچوں کو پیار کیا اور نرمی سے دروازہ بند کرتا وہ صوفیہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ راشد نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اور اندھیرے کے ساتھ ایک گہرا سناٹا بھی تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ صوفیہ کا کمرہ ہے، کیونکہ وہ کمرے میں کبھی بھی مکمل اندھیرا نہیں کرتی تھی۔ صوفیہ، راشد نے اسے محبت سے پکارا اور ایک قدم آگے بڑھاتا وہ کمرے کی لائٹ آن کر گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی جہاں صوفیہ تکیے کو اپنے سینے سے لگائے سوئی پڑی تھی۔ راشد نے تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو اس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے، اور اس کے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر راشد منان کو بھی اس پر بے انتہا ترس آیا تھا۔ صوفیہ، اس کے بے حد قریب کھڑا ہوتا اس کی زلفوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے راشد نے اسے پکارا، جب اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ راشد نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ واقعی بخار میں بری طرح جل رہی تھی۔ ابھی وہ اس سے دور بھی نہیں گیا تھا اور صوفیہ کا یہ حال تھا۔ راشد انہی قدموں پر صوفیہ کے کمرے سے نکلتا کچن میں سیما کے پاس گیا۔ سیما، کوئی میڈیسن پڑی ہے بخار کی؟ صوفیہ کو بہت تیز بخار ہے، اور یہ سن کر سیما بھی پریشان ہو گئی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے بخار کی میڈیسن دیتی وہ ساتھ ہی اسے کھانا بھی دے گئی تاکہ وہ اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے دے۔ راشد، پلیز اس کا خیال رکھنا، اور جو اس کے دل میں ڈر ہے اس ڈر کو ختم کر دے پلیز، ورنہ وہ ایسے ہی خود کو تباہ کر لے گی۔ بات کرتے سیما کی آنکھوں میں بھی نمی سی اترنے لگی۔ وہ ایک عورت تھی اور وہ ایک عورت کا درد سمجھ سکتی تھی۔ اتنا کہتے ہی سیما اپنے کمرے کا رخ کر گئی، جبکہ دل اس کا بھی بے حد پریشان ہو گیا تھا صوفیہ کی وجہ سے۔ راشد نے دوبارہ سے صوفیہ کے کمرے میں قدم رکھا۔ کھانا سائیڈ ٹیبل پر رکھتا وہ صوفیہ کے پہلو میں بیٹھتا، اسے بڑی ہی محبت سے اٹھانے لگا، اور راشد کی آواز کانوں میں پڑنے کی دیر تھی وہ فوراً ہی آنکھیں کھول گئی۔ آپ آ گئے راشد؟ صوفیہ نے ترسی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میری جان، میں آ گیا ہوں۔ اٹھو کھانا کھاؤ۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اور بخار کیوں ہو گیا ہے تمہیں؟ راشد نے ایک دم سے آگے بڑھتے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ یہ بخار نہیں ہے، یہ آپ کی جدائی کا درد ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ آنکھوں سے ایک دم سے آنسو بہاتی اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کا جانا برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ مضبوط دکھنے والی لڑکی اتنی کمزور، اتنی سینسیٹیو تھی، راشد منان کہاں جانتا تھا۔ صوفیہ نے ایک دم سے راشد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ہاتھوں کی پشت کو اپنے لبوں سے چومتی وہ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ واقعی مجھ سے دست بردار تو نہیں ہوں گے نا؟ مجھے بلا لیں گے نا اپنے پاس؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ نے نہیں بلانا تو مجھے بتا دیں، میں آپ سے گلہ نہیں کروں گی، لیکن مجھے انتظار کی سولی پر نہیں لٹکانا آپ نے۔ راشد، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ جب آپ مجھے حاصل نہیں تھے تو میں صبر کر لیتی تھی، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ جدائی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہاتی راشد منان سے بات کر رہی تھی، جبکہ بے ساختہ ہی راشد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے بالکل بھی دست بردار نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی ہو تم، میری محبت ہو، میں بھی تم سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہوں۔ وعدہ ہے راشد منان کا، دل سے، کہ وہ تمہیں بہت جلد اپنے پاس بلا لے گا۔
تم اس طرح پریشان رہو گی تو میں نہیں جا پاؤں گا، اور جانا بے حد ضروری ہے کیونکہ میری جاب کا معاملہ ہے۔ پلیز ایسے مت کرو۔ راشد نے اس کی زلفوں میں انگلیاں چلاتے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ صوفیہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے محبوب کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے اس کے سینے سے لگی رہی۔ جب راشد منان کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، چلو میری جان کھانا کھا لو، پھر میڈیسن دوں گا تمہیں، دیکھو تو کتنا تیز بخار ہے۔ راشد نے ایک دفعہ پھر سے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرتی، اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، وہ اسے میڈیسن دیتا، ایک دفعہ پھر سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ راشد نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا اور صوفیہ کی اس حالت کو دیکھ کر اس کی بھوک تو ویسے ہی مر گئی تھی۔ وہ بار بار اس کی زلفوں کو سہلاتا، اس کے رخسار کو چومتا، اس سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے کہ کہیں واپس جا کر میں اسے بھول نہ جاؤں، مگر ایسا نہیں تھا۔ صوفیہ سکون سے راشد کے سینے سے لگی آنکھیں موندے ہوئے تھی، اور راشد بھی اس کی کمر کو سہلاتا، بار بار اس کا ماتھا چومتا، اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ کمرے میں اے سی کی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ حامد بیڈ پر آدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ پورا کمرہ عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل تک یہی خاموشی اسے سکون دیتی تھی، مگر آج نہیں۔ آج اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کمرے میں کچھ کمی سی ہو۔ حامد نے پہلو بدلا اور نظر سامنے کرسی پر پڑی جہاں ماہی کا دوپٹہ پڑا تھا۔ حامد بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لے کر ہلکا سا مسکرایا۔ اسے شدت سے ماہی کی یاد آ رہی تھی۔ ابھی کل ہی تو وہ اس کو ملی تھی، ابھی تو جی بھر کے اسے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کا دوپٹہ اپنے لبوں سے لگاتا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ حامد نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے اس لڑکی کی ساری خوشبو اپنے اندر قید کر لینا چاہتا ہو۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف بیڈ روم کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ حامد بیڈ کے ساتھ فرش پر بیٹھا تھا، کمر بیڈ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کی نظریں سامنے پڑی ماہی کی چیزوں پر جمی ہوئی تھی۔ کل رات یہ کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور آج اس کی یادوں کی خوشبو سے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چوڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان چوڑیوں کو دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میری روح جاں، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ شادی کو 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ ادھوری سی رات مجھے اس کے بغیر بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اچانک ہی حامد منان کو صبح کا منظر یاد آیا، جب وہ اس کا نکالا ہوا فیورٹ کلر پہنتی بڑی ہی خوش دلی سے تیار ہوئی تھی۔ ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی واقعی ہی اس کی بیوی بن چکی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور سر پیچھے ٹکا گیا۔ کمرے میں ماہی کی خوشبو، اس کی یادیں، اس کی کمی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے میں اچانک فون کی تیز رنگ نے خاموشی توڑی۔ حامد نے چونک کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر اپنے سینئر آفیسر کا نام دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایک دم سے اس کی نظریں سامنے لگی وال کلاک پر ٹھہر گئیں۔ اس ٹائم سر فون کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دل میں سوچتا فون آن کر گیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک سنجیدہ اور سخت آواز سنائی دی۔ انسپکٹر حامد، تمہیں اسپیشل انٹیلیجنس مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ حامد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یس سر، کل رات تمہیں بلوچستان بارڈر ایریا روانہ ہونا ہے۔ ایک خطرناک گینگ کے اندر انڈر کوٹ جانا ہے۔ یہ مشن انتہائی خفیہ ہے۔ 2 ماہ تک تمہاری اصلی شناخت کسی کو بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو،
اگر تم ایک بار اندر چلے گئے تو ہر لمحہ تمہاری جان خطرے میں ہوگی، اور خدا نخواستہ اس مشن میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ کمرے میں خاموشی جیسے اچانک بہت بھاری ہو گئی۔ اپنے سینئر آفیسر کی بات سن کر وہ کرب سے آنکھیں میچ کر رہ گیا، اور اس کی پکڑ فون پر ایک دم سے مضبوط ہوئی۔ 2 ماہ، اس کے لبوں سے بے اختیار ہی نکلا۔ یس 2 ماہ، اور اس دوران تمہارا رابطہ بھی محدود ہی رہے گا۔ صبح ہیڈ کوارٹر پہنچ جانا، باقی کی تفصیل میں تمہیں صبح بتاؤں گا۔ اتنا کہتے ہی کال بند ہو چکی تھی، مگر حامد جیسے وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں آہستہ سے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ماہی کی سرخ چوڑیوں پر گئی۔ 2 ماہ تک وہ اسے دیکھ نہیں سکے گا، اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ اس کی آواز، اس کی ہنسی، اس کی موجودگی، سب اس سے دور ہو جائیں گے۔ حامد نے بے بسی سے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ یار، یہ مشن پہلے نہیں آ سکتا تھا، اس مشن کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا، کرب سے آنکھیں میچتا اپنا سر پیچھے کو گرا گیا۔ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے محسوس بھی نہیں کیا۔ اس کے لبوں سے ایک ٹوٹی بکھری سی آواز آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اتر آئی تھی۔ وہ مجرموں سے نہیں ڈرتا تھا، گولیوں سے نہیں ڈرتا تھا، موت سے بھی نہیں ڈرتا تھا، لیکن پہلی بار کسی سے دور جانے کا خیال اس کے دل کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ماہی کا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا گیا، اور خالی خالی نظروں کے ساتھ وہ خاموشی سے چھت کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ وہ ماہی کو یہ سب کیسے بتائے گا، کیسے کہے گا کہ ان کی نئی نئی محبت کے بیچ اب 2 ماہ کی جدائی آنے والی ہے، کیسے برداشت کرے گا وہ راتیں جن میں اس کے ساتھ ماہی نہیں ہوگی۔ حامد نے آنکھیں بند کر لی اور گہرا سانس بھرنے لگا۔ آج پہلی بار ایک مضبوط پولیس افسر کے دل میں عجیب سی کمزوری اتر آئی، کیونکہ اب اس کے پاس صرف ڈیوٹی نہیں تھی، اب اس کے پاس ماہی بھی تھی، اور ماہی کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، جس کی ذمہ داری حامد منان نے بڑی ہی خوش دلی اور محبت سے اٹھائی تھی۔ ساری باتیں سوچتے سوچتے حامد کی آنکھیں بوجھل سی ہونے لگیں، مگر دل تھا کہ کسی حال میں بھی پرسکون نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر بے اختیار ہی اس نے فون اٹھایا اور اپنی انگلیاں کچھ دیر سکرین پر روکے رکھیں، جیسے وہ لفظ ڈھونڈ رہا ہو، ایسے لفظ جو اس کے دل کی بے چینیاں بھی چھپا لے اور ماہی کو محسوس بھی نہ ہونے دیں کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ رہا ہے۔ آخر کار اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اپنا خیال رکھنا ماہی، اگر تھوڑا سا ٹائم ملے تو پلیز تھوڑی دیر سو جانا، خود کو اتنا مت تھکایا کرو، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ چند لمحے رکنے کے بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ آئی، پھر اس نے ایک اور لائن لکھی، اور ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ میسج سینڈ کرتے ہی حامد نے فون اپنے سینے پر رکھ لیا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر دل میں آنے والی جدائی کا درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ اور پھر دل میں ایک دم سے خیال آیا کہ اگر واقعی ہی اسے کچھ ہو گیا تو ماہی کا کیا ہوگا؟ ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا کہ دل ایک دم سے بے چینیوں میں ڈوبنے لگا۔ ابھی سے اس کی حالت اس قدر غیر ہو رہی تھی، اور جب وہ اس سے دور چلا جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے کمرے میں فل اے سی آن تھا، مگر حامد منان کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ ایسی حالت تو اس کی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی دفعہ مشن پر گیا تھا، اور خدا نے اسے باحفاظت بلکہ سرخرو کر کے بھیجا تھا، مگر آج وہ ڈر رہا تھا، اور یہ ڈر مشن کا نہیں تھا، بلکہ اس روح جاں سے دور ہونے کا تھا۔ پوری رات ہی اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، ایک لمحہ بھی اسے نیند کا میسر نہیں ہوا تھا۔ دل بری طرح سے بوجھل ہو رہا تھا۔ صرف ایک دن تھا اس کے پاس۔
اور رات کو وہ مشن کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب 6 بجے کا الارم بجنے لگا۔ صبح 7 بجے کا ٹائم تھا جب ماہی ایک دفعہ سارے پیشنٹ کو چیک کرتی ستارہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر نہ کسی نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی آواز آئی۔ وہ دونوں ہی نفوس ایک دوسرے کے سینے سے لگے سکون سے سو رہے تھے، ایسے جیسے دنیا جہاں کا سکون ایک دوسرے کی باہوں میں ہو۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔